بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی ہے۔ فلا تطع المکذبین۔ لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بدعمل ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی۔ ان كان ذا مال وبنین۔ صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم۔ ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين۔ ہم نے ان مکے والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ ولا يستثنون۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، فأصبحت كالصريم۔ جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين۔
کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين اور وہ بڑے زوروں میں تیز چلتے ہوئے نکلے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ بل نحن محرومون پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں، بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ان میں جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون کیا بعید ہے کہ اللہ ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا تم نے ہم سے قیامت تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے؟ سلهم أيهم بذلك زعيم اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہوں؟ تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون جس دن ساق کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے. اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لہٰذا اے پیغمبر، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو. ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے.